वेलकम बैक। बराह रास्त ले चलेंगे पेशावर। इस वक्त इमरान खान मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। वो दो रास्ते जो हैं, एक उस पे लगा जिस पे नेमतें बख्शी हैं, दूसरी नहीं जो तबाही का रास्ता है। तो कौम भी लोगों की बनती है ना, तो कौम के भी दो रास्ते आ जाते हैं। एक तरफ तबाही का रास्ता है और एक तरफ अजमत का रास्ता है। कौम भी लोगों की बनती है ना, तो कौम के भी दो रास्ते आ जाते हैं। एक तरफ तबाही का रास्ता है और एक तरफ अजमत का रास्ता है। और जब इस तरह के दो रास्ते आ जाते हैं तो अल्लाह किसी को ये इजाज़त ही नहीं देता कि वो कहे जी मैं न्यूट्रल हूँ। कोई न्यूट्रल नहीं होता। दो रास्ते अल्लाह अगर कहता तो तीसरा रास्ता भी बता देता, लेकिन अल्लाह ने फैसला करना। एक मुल्क, एक तरफ सारे पाकिस्तान के 30 साल पुराने जो जुर्म कर रहे थे, मुजरिम थे, वो ऊपर आके बैठ गए हैं। तो आप जब उनको देखते हैं तो एक कुरान में हुक्म है अमर बिल मारूफ, अच्छाई के साथ खड़े हो, हक के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो, तो आप उधर हैं। और ये जो आपकी स्ट्रगल है ये पॉलिटिक्स नहीं है, इसको पॉलिटिक्स ना समझना, ये जिहाद है। जब आप राय हक पे चलते हैं और हक और सच पे खड़े होते हैं तो वो फिर ज़ात से बाहर बात निकल जाती है। आप एक माशरे को प्रोटेक्ट करते हैं। जो शहादत होती है वो एक इंसान माशरे के लिए अपनी जान कुर्बान करता है। वो पैगंबरों के बाद उसका सबसे बड़ा रुतबा हमारे दीन में। तो आप जो इस स्ट्रगल के अंदर अभी शामिल हैं, और ये जो आपने सीन्स देखे, क्योंकि आपने तो कईयों ने करीब से देखा, जिस जुल्म से, बाबरियत से शेलिंग की गई अपने लोगों पे, ये हम जनरल डायर तो जो एक ग़ुलाम कौम के ऊपर वो गोलियां चला सकता था या जुल्म कर सकता था, लेकिन अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपने लोगों पे ऐसे जुल्म नहीं करती। ये सिर्फ क्रिमिनल्स करते हैं। और ये जो आपने देखा ये क्रिमिनल्स का काम था। मुजरिम ये सारे वो लोग हैं जिन सबको बहुत पहले जेलों में जाना चाहिए था। ये राना सनाउल्लाह और ये जो शहबाज शरीफ हैं, जब इन्होंने दिन दिहाड़े मॉडल टाउन में 14 लोगों को कत्ल किया था और 80 लोगों को गोलियां लगी थी, इनको तब जेलों में जाना चाहिए था। लेकिन मसला हमारा मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला जो मैंने पॉलिटिक्स शुरू की थी आज से 26 साल पहले, इंसाफ की तहरीक, इंसाफ नहीं है। ये इंसाफ आपको जहाद करके लेना पड़ता है, जद्दोजहद करके लेना पड़ता है। और इंसाफ का मतलब क्या है? इंसाफ तो कमज़ोर को चाहिए होता है, ताकतवर को इंसाफ वो अपने आप को कानून के ऊपर रखता है। अमेरिका जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके नीचे अपने आप को नहीं लाना चाहता, लेकिन सारे कमज़ोर मुल्क अपने आप को लाना चाहते हैं प्रोटेक्शन के लिए। अदालतें कमज़ोर को ताकतवर से प्रोटेक्ट करने के लिए बनती हैं। ये प्लीज़ आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है। इसलिए हमारे दीन में, अल्लाह कुरान में इतना एम्फसाइज करता है इंसाफ के ऊपर। इब्ने खालदून जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के बाप समझे जाते हैं, एक बहुत बड़ा एक ज़हन था मॉडर्न हिस्ट्री का। इब्ने खालदून अपनी ज़िंदगी का थीसिस लिखता है। वो इब्ने खालदून कहता है कि जो जितनी मेरी स्टडी है कुरान की और इस्लाम की, तो अल्लाह ने इंसाफ को, सिर्फ इंसान को दुनिया में सिर्फ एक वजह से भेजा कि मेरी ज़मीन पे इंसाफ कायम करो। ये जो जब आप इन चोरों और लुटेरों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, हम इन लोगों को शिकस्त दे गए, पाकिस्तान ऊपर चला जाएगा इंशाअल्लाह। और अगर हम कामयाब ना हुए तो ये जो जंग लड़नी पड़ेगी ये फिर आपके बच्चों को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जंग ये लड़नी पड़ेगी कभी ना कभी इन चोरों के साथ। तो वो मुश्किल होती जाएगी मुल्क के लिए। और फिर जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बहुत इम्पोर्टेंट हदीस है, और कुरान में कई आयतें इसको सपोर्ट करती हैं कि
تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جو طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لا سکی. طاقتور چور کو نہیں پکڑتی تھی, چھوٹے چور کو پکڑتی تھی. جو رول آف لا نہیں قائم کرتی تھی. یہ ہے جنگ پاکستان کی, انصاف کی جنگ. اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. جو رول آف لا نہیں قائم کرتی تھی. یہ ہے جنگ پاکستان کی, انصاف کی جنگ. اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں. وہ پھر ثناء اللہ کا پھر کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. ڈرا رہے ہیں لوگوں کو, خوف. جو یہ کیا کرتے ہیں, یہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں, ایک چیز یاد رکھنا, سب سے بزدل ظالم آدمی ہوتا ہے, ہمیشہ ظالم بزدل ہوتا ہے. یہ جو ثناء اللہ ہے اور یہ جو شہباز شریف ہے جو کرائم منسٹر ہے, اس کا یاد رکھیں کہ اس کے اوپر ایک ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے. اس نے 97 اور 98 میں جب چیف منسٹر تھا, اس نے سب سے زیادہ لوگ پولیس مقابلے میں مروائے تھے. ایک عابد باکسر ہے, اس نے ٹی وی پہ آ کے اسٹیٹمنٹ دیا کہ اس نے کیسے اس کے ذریعے لوگ مروائے تھے. تو یہ وہ ظالم لوگ ہیں, یہ بھی ہے. اور یہ دوسرا جو ثناء اللہ ہے, اس کے اوپر تو خیر اپنی ان کی پارٹی کا منسٹر کہتا ہے کہ اس نے 22 قتل کیے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے چور اوپر آ کے بیٹھ گئے, مجرم لوگ, اور ان کی کوشش ہے آپ کو ڈرا دیں. تو وہ جو سارا کیا تھا انہوں نے ڈرامہ, وہ جو پولیس کے ذریعے ظلم کیا, آپ نے تو خیر تصویریں بھی دیکھی ہوں گی, آپ نے تو کھینچی بھی ہوں گی, کور کیا ہوگا. کس طرح انہوں نے فیملیز نکلی ہوئی تھی, عورتیں تھے, بچے تھے, ان کے اوپر جو انہوں نے شیلنگ کی. اور وہ چھوڑیں, شیلنگ تو ایک طرف ہے, ہمیں جو کلیکشن آئی ہے شیلز کی, وہ ایک ایسے شیلز کیے تھے وہ صرف دہشت گرد کے خلاف استعمال کرتے ہیں, وہ لوگوں کے اوپر انہوں نے استعمال کیا. کیا ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح پبلک ڈر کے سہم کے بیٹھ جائے, تاکہ یہ چور پھر سے جو 30 سال یہ دو خاندان حکومت کرتے رہے. یاد رکھیں, پاکستان کے 62 سالوں کے اندر 30 سال فوج نے حکومت کی ہے اور 30 سال ان دو خاندانوں نے کی ہے. اب یہ پھر آ گئے ہیں, اور ان کی کوشش یہ ہے کہ آپ کو ڈرا دھمکا کے اور پھر اوپر بیٹھ جائیں. تو میں جب لوگوں کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ یہ بڑا ایک عظیم نعرہ تھا جس کے اوپر یہ ملک بنا تھا. ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی پاکستان کو ووٹ دی تھی, پتہ ہوتے ہوئے کہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں بنیں گے. تو وہ جو نعرہ تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آپ یاد رکھیں, وہ صرف یہ نہیں کہ آپ مٹی کے بت کی پوجا نہ کریں. یہ سب بت ہیں. یہ خوف کا بت سب سے بڑا بت ہے, پیسے کا بت ہے کہ جی, اور خوف کے بت کی بھی کہ جی میں ذلیل نہ ہو جاؤں, مجھے کوئی مار نہ دے, مجھے کوئی میری رزق نہ لے لے, میری نوکری نہ چلی جائے. اسی لیے اللہ نے یہ 3 چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں. زندگی موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے, عزت ذلت بھی اور رزق بھی. اس لیے اس نے رکھی ہے کہ آپ کے خوف دور کرنے کے لیے. اور قرآن کی آیت ہے, جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. خوف دور کر کے ہی ایک انسان بڑا انسان بنتا ہے. کسی نے دنیا میں بڑا کام نہیں کیا جس نے اپنے خوف کے اوپر قابو نہیں پایا, کسی نے نہیں کیا. آج تک میں کوئی کھلاڑی, اتنی دیر میں کرکٹ کھیلتا تھا, میں نے کوئی بڑا کھلاڑی نہیں دیکھا جو گیند لگنے سے ڈرتا تھا, جو ہارنے سے ڈرتا تھا, بولر مارک, کبھی کوئی اس نے بڑا کام نہیں کیا, اوپر نہیں کیا. تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ یہ جو قومیں غلام ہوتی ہیں, 4000 انگریزوں نے 40 کروڑ ہندوستان کے اوپر حکومت کی تھی. 4000 انگریز تھے. خوف کے اوپر لوگ ڈرتے تھے کہ جی کہ ان کا خوف اتنا تھا. اور وہ بھی اسی طرح پولیس کا استعمال کرتے تھے. جو جنرل ڈائر نے گولیاں ماری تھی لوگوں کو جلیانوالہ باغ میں, بڑا فیمس ہے, تو وہ خوف طاری کرنے کے اپنے ملک میں کبھی ان کی جرت ایک آدمی کو گولی مارنے کی نہیں تھی, انکوائری ہو جانی تھی. لیکن کیونکہ غلام تھے تو انہوں نے سب کے سامنے جو قتل عام کی پتہ نہیں 150 لوگوں گولیاں مار کے اس نے جو کیا, وہ خوف طاری کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے میں اب چاہتا ہوں کہ ایک چیز سے نکل جائیں باہر. جس طرح میں اس کو جہاد سمجھ کے لڑتا ہوں, مجھے کوئی کسی چیز کا خوف نہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے آنے والی ہم اپنی نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں.
آپ نے بھی اسی اسپرٹ سے اس پہ آنا ہے، کیونکہ آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. اور یہ یاد رکھیں، یہ بڑے، میں پھر سے بتاتا ہوں، ان سے بزدل لوگ کوئی نہیں ہے. یہ جب ان کے سامنے کوئی کھڑا ہو جاتے ہیں، یہ سارے بھاگ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ آج سپریم کورٹ کے اندر ہمارا کیس لگا ہوا ہے. ہم سپریم کورٹ سے پہلے پوری ان سے پروٹیکشن چاہ رہے ہیں کہ کیا ہمارے پاکستانیوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ پرامن احتجاج کریں. اب سپریم کورٹ سے یہ بیسک سوال ہے. اور کیا اس طرح کے مجرموں کو آپ اجازت دے سکتے ہیں کہ یہ آپ عورتیں بچے دیکھیں اور ان کے اوپر شیلنگ کریں؟ اور پتہ نہیں 35,000 شیل مارے انہوں نے، لوگوں کے گھروں میں گھس گئے رات کو، ان کی عورتیں نہ چادر نہ چادرواری کی پرواہ. جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں پنجاب کے اندر، اور جو پنجاب پولیس کا استعمال کیا ہے، غلط استعمال کیا. تو ہم سپریم کورٹ سے رولنگ لے رہے ہیں، اور اس کے بعد جیسی ان کا فیصلہ آتا ہے اس کے بعد میں اناؤنس کروں گا، پھر ہم نکلیں گے انشاءاللہ. اور اس باری بہت بہتر پلاننگ ہوگی. اس باری ہماری پلاننگ کوئی ٹھیک نہیں تھی، اور پلاننگ اس لیے ٹھیک نہیں تھی کہ ہم اس غلط فہمی میں پڑ گئے کہ سپریم کورٹ نے اس وقت کوئی رولنگ دی تھی، تو ہم نے سمجھا کہ اب راستے صاف ہو جائیں گے، اور ہم نے سمجھا کہ راستے بھی صاف ہو جائیں گے اور یہ چھوڑ بھی دیں گے سب کو. ہمیں کیا پتہ تھا کہ انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی. تو اس لیے اس بار انشاءاللہ ہم تیاری کر کے جائیں گے، اور اب جو ہم نے غلطیاں کی وہ آپ نہیں دیکھیں گے. تو میں نے صرف آج آپ سب کو بلایا اس لیے تھا کہ مجھے پتہ ہے آپ نے کیا کیا سینز دیکھے. مجھے پتہ ہے کئی میں دیکھ رہا ہوں کوئی انجر بھی ہوئے ہیں، اس میں ان کو چوٹیں بھی لگی ہیں اور انجریز بھی ہوئی ہیں، زخمی ہوئے ہیں. تو میں نے آپ کو بس اس لیے صرف آج کہا تھا کہ آپ یہاں آئیں، اور میں اپنے ملک کی طرف سے، اپنی قوم کی طرف سے آپ کو اکنالج کرنا چاہتا ہوں، آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. عمران خان سوشل میڈیا کانفرنس سے پشاور میں خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ سب سے بزدل انسان ہی ظالم ہوتا ہے. شہباز شریف نے 97-98 میں سب سے زیادہ لوگ پولیس مقابلے میں مروائے.